الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم نے پچھلی مرتبہ باب الحیا کے مطالعے کا آغاز کیا تھا، اور اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کی تعریف بیان کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حیا کہتے ہیں انسان کا ایک ایسا اخلاق ہے جو انسان کو ابھارتا ہے ہر طرح کی قبیح بدصورت چیزوں کو ترک کرنے سے پر، اور وہ انسان کو روکتا ہے اس سے کہ انسان کسی صاحب حق کی حق ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرے، یعنی کسی حق والے کا جو بھی حق بنتا ہے اس کی ادائیگی میں انسان کوئی کمی نہ کرے۔ اس پہلو کو حیا کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے امام ابو القاسم جنید رحمہ اللہ، جن کو عرف عام میں جنید بغدادی کہتے ہیں، ان کی ایک تعریف نقل کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان ایک جانب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، عنایتوں، اس کے کرشموں پر نگاہ کرے، اور دوسری جانب اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کمیوں پر، اپنی نالائکیوں پر توجہ کرے، تو ان دونوں کے درمیان سے جو حال تولد کرتا ہے، جو حال پیدا ہوتا ہے، اس حال کو حیا کہتے ہیں۔ اور یہ جو وصف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی منسوب کیا گیا، یعنی صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیا کرنے والے ہیں اور بہت کرم کرنے والے، بہت نوازنے والے، بہت عنایت کرنے والے ہیں۔ یستحیی من عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حیا کرتے ہیں۔ اذا رفع یدیہ الیہ، کہ جب وہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف بلند کرے، ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بلند کر کے اس سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ یا ناکام واپس جانے دیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی وصف ہوگا، وہ انسانوں میں جو وصف ہوگا اس میں بس اسم کا اشتراک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں سے، یعنی بلکہ کسی بھی مخلوق سے یکسر مختلف ہے۔ حیا کا جو مفہوم ہم مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے لیں گے، اللہ کے لیے وہ نہیں لیں گے۔ انسانوں کے اندر تو حیا میں جھجک کا، کمزوری کا، ضعف کا، رکنے کا، ٹھہرنے کا، پیچھے ہٹنے کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ نفس میں ایک تغیر پیدا ہوتا ہے، ایک انکباس پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پیچھے کی طرف آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم ایسی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حیا کا مطلب اس حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس سے کہ اللہ کا اتنا کرم ہے، اللہ کی اتنی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے کچھ مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتے۔ اور کچھ جگہوں پہ اس وصف کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کے معاملے میں حیا نہیں کرتے۔ جیسے انسان کوئی بات کسی کو کہنے میں جھجک محسوس کرے، کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کسی مچھر کی جو ہے تمثیل بیان کرے یا مچھر سے بھی کمتر کسی مخلوق کی تمثیل بیان کرے۔ تو گویا یہ حیا کا وصف اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی بیان ہوا ہے۔
پھر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ حیا کی کئی قسمیں ہیں یا اس کی کئی شکلیں آپ کہہ لیں۔ ایک حیا کیا ہے؟ اللہ سے حیا کرنا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے کہا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو اللہ سے حیا کیا کرو جیسا کہ اللہ سے حیا کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ انا نستحیی والحمد للہ، ہم بالکل جی حیا کرتے ہیں اللہ سے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس ذالک، کہا کہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا جو تم شاید کوئی اور سرسری سا مطلب سمجھ رہے ہو اللہ سے حیا کرنے کا، وہ مطلب نہیں ہے۔ ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے میں حیا کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو سر میں موجود ہے۔ انسان کا سر کنٹینر ہے نا، بہت سے خیالات کا، بہت سے تصورات کا، تو کہا کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے اور جو کچھ سر کنٹین کرتا ہے، اور فرمایا کہ وَتَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، اور انسان اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، جو پیٹ کے کانٹینٹس ہیں، پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو، یعنی تم کیا کھاتے ہو، تمہارے منہ میں نوالا کون سا جاتا ہے، کیا عقل حلال ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک تو کہا کہ سر میں جو خیالات، تصورات، خواطر، اندیشے، جو چیزیں بھی تمہارے تصورات ذہن میں آتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرو، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے خاص طور پر جو بدکاری وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، جو فحش کے معاملات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ذہن ہی سے ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ تلذذ حاصل کرتا ہے، انسان لذت لیتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عضو کی اپنی ایک بدکاری ہے۔ آنکھوں کی بدکاری کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ لذت حاصل کرے، لذت کشید کرے کچھ مناظر کو دیکھ کے، یعنی ایسی لذت کہ جو حرام ہے، جس کے اندر جنسی تلذذ کا پہلو ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کے کان ہیں وہ بھی بدکاری کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ انسان ایسی فحش چیزیں سماعت کرے، ایسی فحش چیزیں جو ہے وہ سنے جس کے اندر جو ہے انسان کے لیے ایک جنسی لذت کا سامان ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والفرج یصدقہ او یکذب، مختلف اعضاء بدکاری کر رہے ہوتے ہیں ایک خاص معنوں میں، بس فرج یعنی شرمگاہ تو گویا بس آخری قدم اٹھاتی ہے، وہ یا تو ان تمام تصورات، تخیلات، فینٹسیز کو جو ہے یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے، یعنی وہ آخری عمل بدکاری کا کر گزرتی ہے، یا یہ ہے کہ اس کو جھٹلا دیتی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی بائبل میں کہا اپنے ساتھیوں سے، کہا کہ اے لوگو بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، اور جب تم کسی نامحرم عورت کو دیکھتے ہو اور تم اس سے لذت لیتے ہو تو گویا دل ہی دل میں تم اس سے بدکاری کر چکے ہوتے ہو۔ وہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ تو یہاں پر کہا کہ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سر میں ہے اس کی حفاظت کرو، جو کچھ تمہارے پیٹ میں جاتا ہے اس کی حفاظت کرو، اور پھر فرمایا کہ وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور تمہیں چاہیے کہ تم موت کو یاد رکھو، اور موت کے بعد انسان کا جسم جیسے گل سڑ جاتا ہے اور بالکل جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، اس پر توجہ کرو۔ اور پھر کہا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جو آخرت کا مرید ہوتا ہے، وہ ہر وقت دنیا کی زینت کے درپے نہیں ہوتا۔ ایک ضروری زینت ہے جو انسان کو درکار ہے وہ تو کرتا ہے، لیکن ہر وقت سجنا، سورنا، بننا یہ اس کا مقصود نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی مثنوی میں کہا نا کہ نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، کہ ہماری امت کے، ہماری ملت کے نوجوانوں کا معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ وہ عورتوں کی مانند جو ہے وہ تن میں مشغول ہو گئے۔ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زینت کا ایک پہلو رکھا ہے، بننا، سورنا، کپڑا، زیور، اس کے حوالے سے ان کے اندر
ایک خاص پہلو اللہ نے اضافی رکھا ہے مردوں سے زیادہ. لیکن اگر مرد اور نوجوان بھی ہر وقت سجنا سورنا اور بننا اسی میں لگے رہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ کوئی بڑے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ سب کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے حیا کرے. دوسرا یہ ہے کہ انسان بندوں سے حیا کرے، یہ بھی ایک بڑا وصف ہے. یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حیا تو ان کے اندر بہت کمزور پڑ جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے، اور وہ چھپ کر گناہ کرتے ہیں. لیکن جب وہ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں تو کم از کم ان کے اندر یہ احساس ہے، جیسے حدیث میں گناہ کی ڈیفینیشن میں یہ آیا ہے نا کہ کرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک شیم کا ایلیمنٹ ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ غلط کام تو کر رہا ہوں لیکن میں یہ سب کے سامنے نہ کروں. تو چلیں اللہ کی حیا بہت کمزور پڑ گئی ہے تو ابھی انسانوں کی حیا موجود ہے، تو چلو امکان یہ ہے کہ انسانوں کی حیا اس کو بہت سے گناہوں سے اور کمزوریوں سے روک دے گی. لیکن جب انسانوں کے اندر، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری تمام امتیوں کے لیے معافی ہے، درگزر ہے، سوائے ان کے کہ جو کھلے عام گناہ کریں، جہارن، کھلے عام، بالکل ڈنکے کی چوٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر سے حیا ختم ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، لوگوں نے پچھلی جو نبوتیں ہیں ان میں سے جو کلام پایا ہے ان میں سے یہ بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کا ایک پورا سلسلہ ہے اور وحی اور شریعت کا بھی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکمت خالدہ ہیں، وہ پرینیل وزڈم ہیں، جو چلتی چلی آ رہی ہیں، جو ہر روایت میں رہی ہیں، ہر شریعت میں رہی ہیں، ہر پیغمبر کی تعلیمات میں رہی ہیں. تو کہا کہ وہ بہت سی چیزیں کہ جو لوگوں نے پرانے نبیوں کے کلام میں سے پائی ہیں ان میں سے یہ جملہ بھی ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے پھر جو چاہو کرو. یعنی ایک جھجک ہی ختم ہو گئی نا، اللہ کی حیا بھی ختم ہو گئی اور پھر انسانوں کے حوالوں سے بھی حیا کا ایلیمنٹ جب ختم ہو گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اب جو چاہو کرو. اچھا، اس حدیث کا ایک اور مطلب بھی محدثین نے لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھو تم کوئی کام کرنے جا رہے ہو اور وہ تم دیکھو یہ کام کرتے ہوئے تمہیں اللہ سے کوئی حیا تو نہیں محسوس ہو رہی، تو تمہیں اس کا مطلب ہے کہ کلین چٹ مل گئی وہاں سے. پھر کیا تمہیں بندوں کے حوالے سے کوئی جھجک، کوئی حیا محسوس تو نہیں ہو رہی؟ تو وہاں بھی تم کہو کہ نہیں مجھے بالکل بھی نہیں، یہ کام مجھے بالکل ٹھیک لگ رہا ہے. تو اگر تمہیں یہ دو کلین چٹس مل جائیں کہ بھائی مجھے نہ یہ کام کرتے ہوئے اللہ سے حیا محسوس ہو رہی ہے نہ بندوں سے، اور ظاہر بات ہے کس آدمی اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا؟ جو آدمی سلیم الفطرت ہے، جس کا دل زندہ ہے اور وہ گویا الرٹ ہے، اس کے اندر حیا کا ایلیمنٹ موجود ہے. تو اگر گویا یہ معلوم ہو کہ نہیں اس میں مجھے کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی، نہ اللہ سے نہ بندوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کام جائز ہے، وہ کام مباح ہے. فاصنع ما شئت، پھر جو چاہو کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے حیا اللہ سے اور ایک حیا ہے انسانوں سے، اور پھر ایک حیا ہے فرشتوں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ برہنگی سے بچو، بلا وجہ میں بے لباس ہونے سے، بے لباس رہنے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے فرشتے رہتے ہیں جو صرف بول و براز اور مباشرت کے وقت تم سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ان سے شرماؤ اور ان کا خیال رکھو. تو گویا فرشتوں سے حیا کرنا، کہ انسان ویسے بھی سوچے کہ ہر وقت جو ہے فرشتے میرے دائیں بائیں موجود ہے، کرامن کاتبین ہیں، اور بہت سے فرشتے ہیں جو موکل ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو ہے مقرر کر دیے ہیں. تو انسان ان کی حیا کرے کہ بھائی اس وقت کوئی اور نظر مجھے نہیں آ رہا، لیکن بہرحال ایک غیر مرئی مخلوق ہے،
فرشتوں کے عنوان سے جو ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے۔ تو گویا اس حوالے سے بھی ایک حیا ہمیں کرنی چاہیے۔ اور پھر چوتھی حیا علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان خود اپنے نفس سے، اپنے وجود سے حیا کرے۔ یعنی عام طور پہ ہمارے یہاں اساتذہ بھی یہ کہا کرتے تھے نا، کوئی طالب علم جو ہے وہ کوئی ناگوار بات کرے، کوئی بدتمیزی کی بات کرے، تو ایک جملہ بولا جاتا ہے عربی میں، استحیی علی وجہک، استحیی علی وجہک۔ ہمارے یہاں اردو میں بھی کہا جاتا ہے شرم کرو، حیا کرو۔ تو وہ شرم کرو، حیا کرو، ہو گیا اپنے نفس کی، اپنے نفس کا حیا کرو کچھ۔ تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا شرف بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہاری تکریم کی ہے، تم میں روح پھونکی ہے، تمہیں عقل سے نوازا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ تو اپنے نفس کی حیا کرو، اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنی خودی پہچان، اپنے مرتبے کو دیکھو، اپنے نفس کو دیکھو۔ اور نفس ایک قابل احترام چیز ہے، ایک معزز چیز ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک جنازہ گزرنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے احترام میں جنازے کے۔ تو کسی نے بتایا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیست نفسا، کیا وہ نفس نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک نفس ہے نا، یعنی یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے انسانوں کو دیکھنے کا۔ یعنی ایک تصور یہ ہے کہ ہم ایک بیگانگی پیدا کریں، ایک ادرنگ پیدا کریں، یہ ہم سے الگ ہے، 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 ریسزم ہے، اور خاص طرح کا ٹرائبلزم ہے۔ اور ایک تصور یہ ہے کہ یہ سب میرے اللہ کے بندے ہیں، اور ان سب میں اللہ نے جو ہے وہ روح رکھی ہے، ان سب کو فطرت پر پیدا کیا۔ وہ جو میر کا شعر ہے نا کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، سب وہیں سے آئے ہیں نا۔ اور یہ سب لوگ جو ہیں اللہ نے ان کے نفس کے اندر، ان کے اندر نفس رکھا ہے، اور وہ نفس جو ہے وہ مشرف ہے، وہ شرف والا ہے۔ اللہ نے اس کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تکریم دی ہے بنی آدم کو۔ تو یہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حیا کے مختلف پہلو ہیں، اللہ سے حیا کرنا، انسانوں سے حیا کرنا، فرشتوں سے حیا کرنا، اور خود اپنے نفس سے حیا کرنا۔ اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر اخلاقی وصف میں ہمارے لیے جو اسوہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ ہر چیز میں ہمارے لیے وہ آخری معیار ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرنے میں وہ جو کنواری دوشیزائیں ہوتی ہیں جو بالکل پردوں کے اندر ہوتی ہیں، ان سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ یعنی خواتین میں حیا زیادہ ہوتی ہے، پھر وہ خواتین جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، جو پردے میں رہتی ہیں، تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا میں ان سے بھی بڑھ کر تھے۔ اور غیر معمولی طور پر یہ وصف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ابھی آپ بالکل بچے سے تھے کہ خانہ کعبہ کی کسی تعمیر میں آپ شریک تھے، تو آپ اینٹیں ڈھو ڈھو کے لا رہے تھے، تو آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو، اپنا تہمد اتار کے جو ہے وہ اپنے مونڈے پہ رکھ لو تاکہ یہاں پہ دقت نہ ہو اینٹیں اٹھانے میں۔ تو ابھی آپ نے تہمد اتارا ہی تھا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور جیسے ہی آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فوری طور پر کہا کہ میرا تہمد کہاں ہے۔ یعنی اس وقت بھی جب ابھی آپ کی عمر تمییز کی عمر بھی نہیں تھی، 4-5 سال کی عمر تھی، اس موقع پر بھی آپ کے اندر فطری طور پہ اتنی حیا تھی کہ جیسے ہی آپ کو احساس ہوا کہ آپ کا سطر کھل گیا ہے تو آپ پر ایک خاص طرح کی غشی طاری ہو گئی اور آپ گر گئے، اور گویا وہ جو ایک بے ستری کے عالم میں بھی کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، جیسے ہی آپ کو ہوش آئی تو آپ نے فوری طور پر جو ہے اپنا تہمد جو ہے وہ باندھ لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا میں غیر معمولی مرتبہ رکھتے تھے، اور قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے، سورہ نور میں اس کو بیان کیا ہے کہ آپ کی ایک زوجہ کا ولیمہ تھا، آپ نے ضیافت کی، لوگ بہت پہلے سے آ گئے، کھانا چننے سے پہلے آ گئے، گپ لگانے لگے، پھر کھانا ختم ہو گیا ہے تو ابھی بھی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں منافقین بھی تھے جو آتے ہی اسی لیے تھے کہ کوئی سکینڈل بنایا جائے، کوئی سنگن لی جائے۔ اب وہ بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو حیا آ رہی تھی ان کو یہ کہتے ہوئے کہ بھائی اب محفل برخاست ہو گئی ہے، اب آپ چلے جائیں۔ آپ ایک اپنی زوجہ کے گھر چلے گئے، گھر سے واپس آ گئے، اشارہ دیا لوگوں کو کہ بس اب بھائی یہاں سے اٹھ جاؤ، لیکن پھر بھی لوگ نہیں اٹھے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو کہنا پڑا اور پھر وہاں سے لوگ اٹھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو خود قرآن مجید نے واضح کیا، کہا ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ سارا معاملہ اس سے پیغمبر کو بہت اذیت ہوئی، فیستحیی منکم، لیکن پیغمبر کے اندر حیا غیر معمولی ہے، وہ حیا کرتے ہیں، وہ ان کے اندر اتنی جھجک تھی کہ وہ تمہیں کہہ بھی نہیں سکے کہ تم یہاں سے اٹھ جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں کرتے۔ تو کہا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دو، ان کے حقوق ادا کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ پردہ نشین کنواری دوشیزاؤں سے بھی بڑھ کر حیا رکھتے تھے۔ فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، اور جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے تھے جو آپ کو ناپسند ہوتی، ناگوار ہوتی، تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے اس کو پہچان لیتے، یعنی کوئی ناگوار چیز فوری طور پر اس کا اثر چہرے پہ آتا، یعنی کبھی خوشی ہوتی تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا، غم ہوتا اس کا اظہار بھی ہو جاتا، غضب ہوتا اس کا اظہار بھی ہو جاتا۔ اور گویا صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا پیغمبر کو کہنے میں دقت ہوتی تھی، لیکن ہم آپ کے چہرے سے پہچان جاتے تھے کہ آپ کو یہ بات ناگوار گزری ہے، اور ہم اس سے پرہیز کرتے تھے، اس سے دور رہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔